السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جامعہ محمدیہ کے ایک پروگرام رمضانیات کی جو کڑی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان آنے سے پہلے اپنے صحابہ کرام کو اس کی فضیلتیں بیان کیا کرتے تھے تاکہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے مسائل اور احکام بیان کرتے تھے تاکہ رمضان سے کما حقہ مستفید ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بشارتیں دیا کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی اس نعمت کا احساس پیدا ہو جائے اور وہ اس پر خوشی کا اظہار کر سکیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے اور اس پر مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ قال قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنت وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم، رواہ احمد والنسائی وصححہ الالبانی فی صحیح الترغیب۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان آتا تو اپنے ساتھیوں کو اس کی بشارت دیا کرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو تمہارے اوپر ایک مقدس مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام ان فضیلتوں کو جاننے کے بعد اپنے دلوں میں اس کا احساس پیدا کر لیں اور ماہ مبارک سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ ماہ رمضان کا ایک استقبال یہ بھی ہے کہ اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کما حقہ ہمارے دلوں میں رچ بس جائے، ہمیں اس کی فضیلت کے بارے میں جانکاری ہو جائے، کیونکہ جب ہم کسی مہمان کی عظمت اور اس کی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں تبھی حقیقت میں اس کی قدردانی ہو پاتی ہے، لیکن اگر اس کی قدر سے ہم واقف نہیں ہیں تو عموماً ناقدری ہو جایا کرتی ہے۔ سوچئے ہمیں کیا چاہیے، ماہ مبارک ہے، ماہ غفران ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ صیام ہے، ماہ صبر ہے، ماہ قرآن ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تندرستی دی ہے، اللہ نے امن و امان دیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے اور اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس کے بعد ہمیں ماہ رمضان کے احکام و مسائل سے بھی واقفیت ہونی چاہیے، پہلے سے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر لینی چاہیے، جو جانتے ہیں وہ دوسروں کو سکھا دیں، اور جو
نہیں جانتے ہیں انہیں بھی اس کے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے احکام و مسائل جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کتنے ایسے روزے دار ہیں جنہیں ماہ رمضان کے ارکان کا پتہ نہیں ہے، انہیں اس کے شروط کی جانکاری نہیں ہے، اور رمضان مبارک کے تقاضے کیا ہیں، اس کے سنن کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ آپ بتائیے، اگر کسی کو اس کی جانکاری نہ ہو تو پھر وہ رمضان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ رمضان آنے سے پہلے اس کے مسائل بھی سیکھ لیں۔ اور اس کے بعد اس کا استقبال یہ بھی ہے کہ ہمارا ٹائم ٹیبل رمضان آنے سے پہلے بن جانا چاہیے۔ ہمیں کتنی عبادتیں کرنی ہیں، کتنی دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ہمارے صدقہ و خیرات کا سیٹ اپ کیا ہوگا، نوافل کتنے ادا کرنے ہیں، کتنے دینی دروس میں ہمیں حاضری دینی ہے، وہاں شرکت کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے خطے میں شامل ہونی چاہیے اور اس کا ٹائم ٹیبل پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے پہلے ہی سچی توبہ کر لیں۔ جس کا مال آپ نے ہڑپا ہے اس کا مال واپس کر دیجئے، جو مال آپ نے لوٹا ہے وہ مال آپ دے دیجئے صاحب حق کو، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے خالص توبہ کر کے رمضان کے لیے تیار ہو جائیے، اور کسی کا کوئی قرض آپ کے اوپر باقی نہ ہو، کوئی زیادتی آپ نے نہ کی ہو، بالکل ہلکے ہو جائیں ذہنی طور پر، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اس مقدس مہینے سے استفادے کے لیے پورے طور پر تیار ہو جائیں۔ اور اس کے بعد رمضان کا ایک استقبال یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے ذمے ماہ رمضان کے کچھ روزے قضا ہیں تو رمضان شروع ہونے سے پہلے اسے ادا کر لینا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ کان علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، متفق علیہ۔ میرے ذمے کچھ روزے ہوتے تھے قرض کے میرے ذمے کچھ ماہ رمضان کے روزے ہوتے تھے اور میں انہیں شعبان سے پہلے نہیں نبھا پاتی تھی، ادا نہیں کر پاتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے پچھلا جو آپ کے ذمے روزہ ہے اسے ادا کر دیں۔ اور اس کے بعد ایک استقبال یہ بھی ہے کہ آپ ماہ رمضان آنے سے پہلے جو دنیا کے کام ہیں اسے نمٹا لیجئے۔ ایسے کام سے آپ فارغ ہو جائیے جو آپ کی عبادتوں میں خلل پیدا کر سکتے ہوں، آپ کی عبادتوں میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہوں۔ دنیا کے جنجال سے جتنا زیادہ آپ فارغ ہوں گے، بوجھ کم ہوگا، اتنے ہی زیادہ آپ ماہ رمضان سے استفادہ کر سکیں گے۔ اور ماہ رمضان کا استقبال یہ بھی ہے کہ آپ اس کا پورا اہتمام کریں۔ ہماری اہم تقریبات اچانک نہیں آ جاتی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں مگن ہوتے ہیں، اچانک پتہ چلتا ہے کہ پہلا روزہ ہمارا شروع ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی تیاری پہلے سے ہونی چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ کے پروفائل وغیرہ پر بھی رمضان سے متعلق کچھ باتیں آنی چاہیے، اور اس کے احکام کے بارے میں، یعنی جس سے ظاہر ہو کہ آپ کا یہ عظیم مہمان آپ کے پاس آ رہا ہے، اور اس کا اظہار کریں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ شاید اب آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب چھوڑ دیتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ شاید اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، رواہ البخاری، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے میں نے صرف آپ کو رمضان میں دیکھا ہے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے میں نے آپ کو شعبان میں دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے عبادتوں کی مشق کرتے تھے، پہلے سے روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ بھی ایک طرح سے استقبال ہے۔ اور ماہ رمضان کا ایک استقبال یہ بھی ہے کہ آپ عبادتوں کا جذبہ پیدا کریں، ہر نیکی میں سبقت کا جذبہ پیدا کریں، اور نیکیوں کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ جتنا اہم نیکیاں کرنا ہے اتنے ہی اہم نیکیوں کی حفاظت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت دیکھیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتدرون من المفلس، کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ روایت لمبی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبادتوں کا دھنی آئے گا اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ حساب لینے لگے گا تو پتہ چلے گا یہ مفلس و قلاش ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے اپنی عبادتوں، اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کا استقبال کرنے اور اس سے کما حق ہو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔